أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کے اس کا آدھا سبق 1 سے 20 حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا سیکھنا آسان کر دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ ہے یعنی پناہ مانگنا، پہلی عادت سے ہم سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ہر کام کی ابتدا ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ۔ آئیے اس کے اہم نکات کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے اس کورس کی ترتیب وہ نہیں ہے جو آپ عام طور پہ دیکھتے ہیں۔ اس کی ترتیب کچھ بدلی ہوئی ہے۔ پہلے ہم تمام صورتیں پڑھیں گے، پھر ان کے تمام اہم نکات کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے باقی دیگر چیزوں کو دیکھیں۔ تو آئیے دوسری صورت کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اور وہ جو ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ واحد ہے، احد ہے، اکیلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں فلق، رب الفلق یعنی صبح کے جو ہے فلق کی، اور اس تمام برائیوں سے جو اس نے پیدا کی، اور وہ جو کہ اندھیرے کی ہیں اور جو چھا جانے والی ہیں برائیاں، اور وہ برائیاں جو پھونکنے والوں سے ہوتی ہیں یا پھونک سے ہیں جو گروہ میں دیتے ہیں یعنی جادو کی، اور ان تمام جو ہے شر سے جو حاسد کے حسد کرنے سے۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے جو انسانوں کا بادشاہ ہے اور انسانوں کا معبود ہے، اور میں اس شر سے جو وسوسہ پیدا کرنے والے خناس یعنی پیچھے ہٹنے والے کے ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس کے جو سینوں کے اندر جو ہے وسوسے پیدا کرتا ہے انسانوں کے، اور جو انسانوں میں سے ہیں چاہے جنوں میں سے۔ سورۃ العصر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان بے شک بلا شبہ نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو نصیحت کی، حق کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اور جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح، اور تو انسانوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں جوگ درجر داخل ہو رہے ہیں، تو بس آپ جو ہے اپنے رب کی ہم تسبیح بیان کریں اور اس سے جو ہے پناہ مانگے، اس سے مغفرت مانیں، یقیناً وہ توبہ کرنے قبول کرنے۔ آخری ہے سورۃ الکافر۔ بسم اللہ الرحمن قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبد ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دیجئے اے کافرو، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم کرتے رہے ہو، اور نہ جو ہے تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ قرآن کے کورس کے 6 مقصد ہیں۔ پہلا ہے قرآن سمجھنا آسان، دوسرا ہے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، تیسرا ہے نماز سمجھ میں آ جائے، چوتھا ہے نیک اعمال اس سے ہم جو ہے وہ سیکھیں، اور نماز جو ہے وہ مؤثر ہو جائے، اور عربی بول چال ہمیں آئے، یعنی 100 جملے ہم سیکھیں۔ یہ 6 مقاصد ہیں جو کہ ہم اس کورس کی اسی ون میں حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خلاصہ۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے ہدایت کی دعا، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا، اور اذان کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت، اور سورۃ الاخلاص کا ہے خلاصہ شرک سے بچنے کا فارمولہ ہے، اور سورۃ الکافرون کا خلاصہ ہے دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں، اور سورۃ الفلق کا خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا، اور بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد۔ سورۃ الناس کا خلاصہ کچھ یوں ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے، اور سورۃ العصر کا خلاصہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا۔ یہ بڑی اہم صورت ہے، میں آپ کو بتا دوں، اس کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو یہ بیس ہوتی ہے، یہ روٹ ہے قرآن کا، اور اس روٹ سے جو ہے پھر قرآن کی شاخیں اور جو ہے اوپر جو ہے وہ تنا اور وہ چیزیں اٹھتی ہیں۔ یہ بیس ہے سورۃ العصر۔ تو یہ مکمل خسارے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں اس میں جو 4 چیزیں، ان 4 چیزوں کے اوپر جو ہے قرآن کے 4 حصے چلتے ہیں، اور وہ مختلف صورتوں میں جو ہے جاتے ہوئے پھیلتے جاتے ہیں، لیکن بیس روٹ ورڈ یہی ہے، اس کو سمجھیں۔ سورۃ النصر ہے دین جو ہے وہ مکمل ہونے کی جو ہے اس میں، اور جو ہے فتح کی جو ہے خوشخبری ہے۔ اب آئیے سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ 12 اہم عادتیں سیکھی، یعنی ایک اچھے انسان کے لیے 12 ہے۔ اور سورۃ الاخلاص سے ہم نے کیا دیکھا؟ اس میں 4 چیزیں ہیں: اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیار۔ ان میں اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ یکتا ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیار۔ سورۃ الفلق سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ معوذتین، یعنی یہ 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور جو ہے سورۃ الناس، جو معوذتین ہیں، جو ہمیں شرور، اندھیرے، جادو، حسد، ان سے بچاتے ہیں۔ اور سورۃ الناس بھی اس کے ساتھ مل کے کیا ہے؟ لوگوں کے رب، بادشاہ اور الہ سے جو ہے ہم کیا ہے؟ التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ جو شرور ہیں، ان کے جو وسواس سے ہیں، جو خناس یعنی شیطان مردود پیدا کرتا ہے یا انسان کرتے ہیں، اس سے بچے۔ سورۃ العصر کے اہم نکات کیا ہیں؟ اس میں ایک تو لا اور لی کا جو ہے استعمال ہے، کہ لا جو ہے وہ اگر
حرف کے ساتھ مل کے آئے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے، اگر اسم کے ساتھ مل کے آئے گا تو کیا معنی ہوں گے، اور اگر فعل کے ساتھ مل کے آئے گا تو کیا معنی ہوں گے۔ مثلا للہ، للہ یہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کے معنی کے لیے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہے لیتدبروا، تاکہ، یہاں پہ تاکہ کے معنی دیا۔ اسی طرح اگر ہم لیں جو ہے لہو، اس کے لیے تو یہ ڈفرینٹ معنی جو ہے وہ لام کے اس سے ہم سیکھتے ہیں، کیا کیا ہے، کے لیے، تاکہ، البتہ، تحقیق۔ سورۃ النصر کے اہم نکات کیا ہیں؟ اس میں کامیابی اور فتح ہے، اسلام میں داخل ہونا کفر کا، یعنی جتنے کافر ہیں ان کا اسلام قبول کرنا، تسبیح، حمد اور استغفار کا پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور بات اور سورۃ الکافرون سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں تمام گرامر کے اہم نکات آ جاتے ہیں، فعل ماضی بھی آ جاتا ہے، مضارع بھی آ جاتا ہے، فاعل بھی ہے، ضمائر بھی ہیں، اور اسی طرح مصدر۔ آئیے اب چلتے ہیں 12 عادات جو ہم نے سورۃ الفاتحہ سے سیکھی تھی۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہم کیا ہے، پہلی عادت سیکھتے ہیں پناہ لیجئے، یعنی اللہ کی پناہ میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم 2 عادتیں سیکھتے ہیں، کون سی؟ پہلی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، اور دوسرا اللہ کے بارے میں مثبت جو ہے سوچ رکھیں۔ اور اگلا حصہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اس سے بھی 2 عادتیں سیکھتے ہیں، کون سی؟ ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور علم حاصل کیجیے، اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ الرحمن الرحیم سے جو ہے کیا سیکھتے ہیں؟ دوسروں پر رحم کیجیے۔ اور مالک یوم الدین سے ہمیں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنانے کی جو ہے وہ عادت ملتی ہے۔ ایاک نعبد سے ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کرنا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ہے ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، اور غیر المغضوب علیہم سے کیا ہے؟ برے لوگوں سے بچیے، یا برے لوگوں کی پیروی کرنے سے بچیے۔ تو یہ 12 عادات تھیں، آئیے اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس میں تعوذ اور سورۃ فاتحہ دونوں شامل ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایک بار انہیں تیزی سے دہرا دے تو پھر ہم آگے چلیں۔ ہاں جی، آج تو یہ کوئی چائنی بھی آیا ہوا ہے ہماری کلاس، اللہ ذرا چائنیز میں ہی سن لیتے۔ یہ کوئی وائرس عادت نمبر، بسم چلیے اللہ چلیے الرحمن الرحیم۔ عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجئے۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے۔ عادت نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے۔ عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے۔ عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے۔ عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے۔ عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ سسٹر، یہ 12 عادتیں یاد کرنا بہت مشکل کام ہے، بار بار بھول جاتی ہے۔ میں آپ کو سادہ فرق بتاتا ہوں جو کام کی بات ہے۔ کام کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ خصوصی 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 فضل، اس کو یہ صورت دی، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، اے بندے میرے ساتھ اگر رابطہ کرنا ہے، مجھ سے کچھ لینا ہے تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے کرو۔ کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بغیر آپ کی کوئی نماز، کوئی رکعت پوری نہیں ہوتی۔ اٹس سو مینڈیٹری۔ تو بس فارمولا مل گیا ہمیں۔ جہاں آپ کو مشکل ہے، جہاں کوئی مسئلہ آتا ہے، وہ عادتوں کو بھولیں، آپ جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ نماز کے علاوہ بھی یہی دعا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کی ہے، دس از دا ڈور، اس کو ہم کہتے ہیں دروازہ ہے، یہ قرآن پاک کا۔ فاتح کھولتا ہے، کھولنے والی صورت ہے، یہ کھولتی ہے، تو بس 7 تو آیتیں ہیں، اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے، اور اپنا
معمول بنا دیجئے کہ سونے سے پہلے پڑھیں، اٹھ کے پڑھیں، اور دن میں جب موقع ملے اور جب کبھی مشکل آئے اس کو پڑھیں، بس آپ کی ساری 12 عادتیں پوری ہو جائیں۔ آئیے اب باقی چیزوں کی طرف چلتے ہیں۔ فجر کی اذان میں جو ہے ہم 2 الفاظ زائد کہتے ہیں، کون سے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے نیند سے بہتر ہے۔ اور اقامت کے وقت ہم اضافی الفاظ کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، یعنی نماز جو ہے بے شک کھڑی ہو گئی ہے، بے شک نماز کھڑی ہو گئی۔ وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار میں ہم کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مخصوص دعا ہے جو ہم اس کے بعد پہلے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ رب اجعلنی مقیم سوری اللہم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطہرین، بس مختصر دعا، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ 8 دروازے جنت کے۔ رکوع کے اذکار میں ہم 4 چیزیں کہتے ہیں، اس کی پاکی یعنی سبحانہ، اس کی ربوبیت یعنی رب، اپناہیت ربی، اور وہ عظیم ہے العظیم۔ تو رکوع کے اذکار میں کون سی 4 چیزیں ہیں؟ اس کی پاکی، اس کی ربوبیت، اپناہیت اور وہ عظیم۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو ہے ہم نارملی کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک، اور اس کے ساتھ ایک اضافی دعا ہے جو کہ آپ کو بتائے گا، ملء السماوات وملء وملء ما بینہما وملء ما شئت بعد۔ یہ مطلب مختصر سی دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے۔ اس کا اتنا امپیکٹ ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی زیادہ آپ جو ہے شکر اور جو ہے وہ تھینکس جو ہے وہ ہم جو ہے اللہ کی کر رہے ہیں۔ اگر پوری زمین بھر کے، پورے آسمان بھر کے، اور جو ان کے درم وہ، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ جانتا ہے۔ یہ تو وہ حصہ جو ہمیں اللہ نے دکھایا ہوا ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا ہے، کتنا ہے، کیا حدیں ہیں اس کی۔ وہ کہتا ہے تم اس کی حدوں سے نکل ہی نہیں سکتے الا بسلطان، تو جو اب ہم اس کی حدوں کو ہی نہیں جا سکتے، پہنچ سکتے، تو وہ سب بھی بھر کے اللہ تعالیٰ تیری حمد اور شکر، اس سے زیادہ اچھی دعا کوئی نہیں۔ پھر رکوع سے سجدے کی تسبیحات میں بھی 4 چیزیں آتے ہیں، وہی 3 جو پہلے رکوع میں تھی، یعنی اللہ کی پاکیزگی، اس کی ربوبیت، اپنائیت، اور وہاں ہم کہتے کہ وہ عظیم ہے، یہاں ہم کہتے ہیں اس کی بلندی ہے، اعلیٰ اعلیٰ، سب سے اوپر بلند ہے۔ تو یہ خاص پوائنٹ تھے جو ان میں ہم نے پڑھے تھے۔ اس کے بعد آتے ہیں تشہد۔ تشہد میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھی، سبھی قولی باتیں، سبھی بدنی باتیں، سبھی معنی باتیں، اور پھر 3 چیزیں ہم نے جو ہے مانگی تھی۔ کیا؟ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 چیزوں کی دعا کی، ان پر سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکت ہو۔ اور پھر ہم نے کہا تھا یہ لا اور ماں کے جو ہے کچھ معنی دیکھے تھے، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں، ماں کے معنی نہیں بھی ہوتے ہیں، کیا بھی ہوتا ہے، اور جو بھی ہوتا ہے، کسی ون میں کم از کم یہ 3 معنی آپ کو ماں کے آنے چاہیے، اور بھی ہیں وہ آگے اگلی کلاس میں ہم۔ لم کے معنی ہوتا ہے نہیں، یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے ڈڈ ناٹ، اور لن جو لفظ ہے اس کے معنی ہوتا ہے ول ناٹ، یہ مستقبل کے لیے استعمال۔ پھر ہم نے درود شریف پڑھا تھا، درود شریف میں کیا خاص چیز تھی؟ ہم نے صلاۃ یعنی جو ہے رحمت کی دعا کی اور برکت کی دعا کی، اس کے لیے آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل میں جو ہے وہ ہم سب بھی شامل ہیں، اور آپ کے اہل خانہ بھی۔ اور پھر کچھ دعائیں ہم نے پڑھی تھی، اس میں جو ہے دنیا کی حسنات اور آخرت کی حسنات شامل تھی، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، حضرت معاذ کو جو آپ نے دعا سکھائی تھی وہ دعا شامل تھی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا مقصد نزول کیا ہے قرآن کا، 2 چیزیں، تذکر اور تدبر۔ قرآن سے پھر ہم نے دیکھا تعلق جو ہے 4 طرح کا ہے، راز شخصی ہے، طے شدہ ہے، متعلق۔ پھر قرآن کے حقوق ہم نے دیکھے تھے، کیا ہے؟ ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا۔ یہ جو آپ کو ہر سبق کے آخر میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور جو ہے اسے پھیلانے کی توفیق دے، یہ وہ قرآن کے حقوق ہیں جو آپ کو ہر سبق میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن بتائے نہیں جاتے کہ یہ قرآن کے حقوق ہیں، نہیں ورنہ آپ سے اگر کوئی بھی پوچھے قرآن کے حقوق شاید آپ کو نہ
لیکن کہا جائے وہ آخر میں جو دعا پڑھتے وہ کیا ہے، آپ فر بتا دیں گے کہ اللہ سے دعا ہے وہ قرآن کو پڑھنے، عمل کرنے، سمجھنے، پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کو، پھر مطلب آپ کو یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت ہم نے پڑھی تھی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکروا، یعنی یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارک ہے، تاکہ اس میں آپ جو ہے تدبر کریں اور اس کے آیتوں میں آپ تذکر کریں، اور عقل مند یعنی عقل والوں کے لیے اس کے اندر ہے یہ، اور کوئی نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جسے اللہ نے عقل سلیم دی ہے۔ مقصد کیا ہے نزول کا؟ تدبر اس کی آیات پر، یعنی عربی آیات پر، قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے۔ تدبر کے معنی غور کرنا ہوتا ہے، تذکر کے معنی ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، اور قرآن کی یہ چار ہم نے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہم نے پڑھی تھی آخر میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اذکار کرنا، دوسرا ہے اس کو یاد کرنا، میمورائز کرنا، تو اللہ نے یہ آسان فرمایا، اور ایک ہی نہیں 4 دفعہ اس کو ذکر کیا۔ پھر ہم نے 2 حدیثیں بھی دیکھی تھی، ایک تھی خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس سے سکھائے، یعنی اس سے بہتر کام اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں یا سکھا رہے ہیں یا اس سے وابستہ ہیں، وہ سب بڑے اہم لوگ ہیں۔ اور ایک دعا ہم نے یہ سیکھی تھی، ربی زدنی علما، یہ بھی بہت بڑی اہم۔ 3 چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء سے ہٹ کر ملی ہیں یا خصوصاً ملی۔ ایک تو سورۃ فاتح، وہ ہم سب کے لیے تھی، یعنی ہر امتی کے لیے ہے کہ وہ اس کے بغیر جو ہے نہ قرآن میں انٹر ہو سکتا ہے، نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے جڑ سکتا ہے، اور ایون اس کی کوئی نماز ہی نہیں قبول جب تک وہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو اس لیے ایک تو وہ تھی، دوسرا تھا یہ دعا ربی زدنی علما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ تیزی سے دہراتے تھے کہ کہیں بھول نہ جاؤ، جلدی جلدی پڑھتے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جلدی مت کریں، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ، اس کو یاد کرانا ہمارے ذمہ۔ ہاں آپ اپنی تسلی کے لیے یہ دعا پڑھ لیا کریں، یہ حصہ ہے اس آیت کا، یہ پوری دعا نہیں ہے، لیکن چونکہ مقصد انہی 3 الفاظ کے اندر ہے اس دعا کا، اس لیے زیادہ تر اس کو اس حصے کو اتنا ہی پڑھتے ہیں، ربی زدنی علما، اے میری رب زیادہ کرنے، اور واقعی اس کے اثرات ہیں، یہ تجربے کی بات نہیں، الحمدللہ جو بھی اسے پڑھتا ہے اللہ اس کے علم میں اضافہ کرتا ہے، اس کو سمجھ دیتا ہے اور اس کے لیے راہیں اور علم آسان کرتا ہے۔ تیسری چیز جو آپ کو ملی تھی وہ بھی ہم سب پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب، یہ بھی خصوصی دعا ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے، اور یہ دعا بھی ہم جو ہے ہر نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ اور یہ دعا تو لازمی پڑھتے ہیں، کوئی اگر یہ دعا نہیں پڑھتا اور دعا پڑھ لیتا ہوگا، لیکن سورۃ فاتحہ کے بغیر تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوتی، چاہے جو بھی۔ اور یہ ربی زدنی علما جو ہے یہ ایک ایکسٹرا دعا ہے، تو یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی، یہ بڑی اہم ہے، اپنے بچوں کو سکھائیں، لوگوں کو بتائیں، اور جب بھی کوئی کسی مصیبت تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے نصیحت کریں کہ وہ یہ جو ہے یہ انکار کریں۔ پھر ایک اور آیت ہم نے پڑھی، الذی علم بالقلم، علم بالقلم، یعنی وہ جس نے سکھایا قلم سے۔ جب پہلی وحی آئی تھی اس میں یہی تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے یہ الفاظ ہیں الذی علم، یعنی علم کیا ہے، اس نے قلم سے سکھایا۔ قلم سے مراد ہے لکھنا، قلم سے مراد نہیں ہے کہ پین پکڑ لینا، وہ آپ کسی بھی چیز سے لکھ سکتے ہیں، آپ لکھیں، اور جب اس سے لکھیں گے تو وہ اس کا جو ہے جو اثر ہے اور جو یادداشت ہے وہ سب سے اہم ہے۔ اور ایک اور آیت کا حصہ جو ہم نے دیکھا تھا اپنے سلیبس میں، ایکم احسن عملا، 3 لفظ، ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا عمل، یعنی علم کی انتہا یہ ہے کہ اس پہ عمل ہو، بغیر عمل کے علم بیکار ہے۔ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں تو اس کو گدھے کو کیا اس کتابوں سے کہ اس میں کیا لکھا ہے یا کیا ہو، اگر کسی کے پاس علم اتنا زیادہ ہو
لیکن وہ عمل اس پر نہ کرتا تو پھر اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے. تو اس لیے کہا ایکم احسن عملا، تمہیں بہترین وہ ہے جو عمل کرے. یعنی پہلے تو کہا خیرکم تعلم القرآن حدیث میں، پھر یہ آگے بتا ایکم احسن، قرآن کی جو ہے آیت ہے کہ تمہیں بہترین وہ ہے جو عمل کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہے کہ سیکھنے سکھانے کو سمجھ لو، عمل بھی عمل کے بغیر زندگی نہیں بنتی. تو اس کے بعد ہے مسابقت کا جذبہ، نیت کر لی، دعا کر لی، سارے جو ہے وہ جتنی بھی فیکلٹیز اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے، اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ رکھیے، انشاءاللہ وہ آپ کو علم دے گا اور آپ کے علم کو رکھے گا. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہ پہلا حصہ ہمارا یہاں